بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ قرآن پاک میں جب خالی الف دیکھ لیتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس پر کون سی حرکت پڑے، زبر پڑے، پیش پڑے یا اس کے نیچے زیر پڑے۔ تو آج آسان لفظوں میں اس کا حل بتانے والا ہوں اور ایک ایسا قانون بتانے والا ہوں کہ اس قانون کے ذریعے آپ صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ جہاں پر بھی عربی عبارت میں حمزہ وصلی یعنی خالی الف ہوگا تو اس قانون کے ذریعے آپ معلوم کر سکو کہ کس پر کون سی حرکت پڑھنی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو خالی الف ہے کبھی اس کے اوپر زبر، کبھی اس کے نیچے زیر اور کبھی اس کے اوپر پیش پڑھتے ہیں۔ تو خالی الف کے اوپر زبر ایک صورت میں پڑھا جائے گا، وہ یہ ہے کہ جب اس کے بعد لام ساکن ہو۔ جب خالی الف کے بعد لام ساکن ہو تو اس وقت خالی الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، جیسے الذی۔ اب دیکھیں یہ خالی الف ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے کیونکہ مشدد حرف میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو خالی الف کے بعد چونکہ لام ساکن ہے لہذا خالی الف کے اوپر یہاں پر زبر پڑھیں گے، الذی پڑھیں گے، الذی یا الذی نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح الذین یؤمنون، یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ یہ خالی الف ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے لہذا اس کے اوپر بھی زبر پڑھیں گے۔ اور مثال الحمد، دیکھیے یہ خالی الف ہے، اس کے بعد لام ساکن ہے لہذا اس کے اوپر زبر پڑھا جائے گا، الحمد پڑھیں گے، الحمد یا الحمد نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ایک صورت کا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک صورت ایسی کہ جہاں پر حمزہ وصلی کے اوپر یعنی خالی الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا۔ دو صورت ایسی ہیں کہ جن میں خالی الف کے نیچے زیر پڑھا جائے گا۔ پہلی صورت یہ کہ جب تیسرے حرف پر زبر ہو، جب خالی الف سمیت تیسرے حرف پر زبر ہو تو اس وقت خالی الف کے نیچے زیر پڑھا جائے گا، جیسے ارحمہما۔ اب دیکھیے یہاں پر جو تیسرا حرف ہے خالی الف سمیت جو تیسرا حرف ہے ہا، وہ مفتوح ہے، اس کے اوپر زبر ہے، اور جب تیسرے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس وقت خالی الف کے نیچے زیر پڑھا جائے گا، لہذا اس کو ارحمہما پڑھیں گے، ارحمہما یا ارحمہما نہیں پڑھیں گے۔ دوسری صورت کی جس میں خالی الف کے نیچے زیر پڑھا جائے گا وہ یہ کہ جب تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو، جب تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس وقت بھی خالی الف کے نیچے زیر پڑھا جائے گا، جیسے ارجعون۔ تو دیکھیے یہاں پر جو تیسرا حرف ہے جیم، اس کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں پر بھی خالی الف کے نیچے زیر پڑھیں گے، ارجعون پڑھیں گے، ارجعون یا ارجعون نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ دو صورتیں آ گئی۔ ایک پہلی صورت یہ کہ خالی الف کے اوپر زبر پڑھا جائے گا اور دوسری صورت میں خالی الف کے نیچے زیر پڑھا جائے گا۔ تیسری صورت کہ خالی الف کے اوپر پیش کب پڑھا جائے گا؟ تو خالی الف کے اوپر پیش اس وقت پڑھا جائے گا جب تیسرے حرف پر پیش ہو، جب تیسرے حرف پر پیش ہو تو اس وقت خالی الف کے اوپر پیش پڑھا جائے گا، جیسے ودعو۔ اب یہاں پر واو کو ہٹا دو، اگر واو نہ پڑھا جائے اور شروع ہم اس سے کریں، خالی الف سے کریں، تو دیکھیے تیسری طرف جو ہے عین اس کے اوپر پیش ہے تو لہذا اس کو ادعو پڑھیں گے، خالی الف کے اوپر پیش پڑھیں گے، ادعو یا ادعو نہیں پڑھیں گے۔ تو مختصراً یہ کہ جو خالی الف ہے کبھی اس کے اوپر زبر، کبھی اس کے اوپر پیش اور کبھی اس کے نیچے زیر پڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر زبر ایک صورت میں پڑھا جائے گا جب خالی الف کے بعد لام ساکن، اور خالی الف کے نیچے زیر دو صورتوں میں پڑھا جائے گا۔ ایک یہ کہ جب تیسرے حرف کے اوپر زبر ہو تو خالی الف کے نیچے زیر پڑھا جائے گا، اور دوسری صورت ہے کہ جب تیسرے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس وقت بھی خالی الف کے نیچے زیر پڑھا جائے گا، اور خالی الف کے اوپر پیش ایک صورت میں پڑھا جائے گا جب تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس وقت بھی خالی الف کے اوپر پیش پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ اس مختصر ویڈیو کے ساتھ آپ کو خالی الف کی حرکت کی پہچان آ گئی ہوگی کہ کب اس کے اوپر زبر، کب اس کے اوپر پیش اور کب اس کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔